بینٹلے والٹر وون ڈبلیو بینٹلے اور ان کے بھائی ہوریس نے پہلی عالمی جنگ سے پہلے کاریں فروخت کی تھیں، لیکن 1919 میں انہوں نے بینٹلے موٹرز کی بنیاد رکھی تاکہ وہ خوشحال لوگوں کے لیے کھیلوں کی سپورٹس کاریں بنا کر فروخت کر سکیں۔ کمپنی کی پہلی کار 1921 میں تیار ہو کر فراہمی کے لیے تیار تھی۔ 1930 تک بینٹلے نے لیمنز 24 گھنٹے کی ریس 5 بار جیت لی تھی۔ بینٹلے کا پہلا ماڈل 3 لیٹر تھا جس کی 1921 سے 1929 کے درمیان 1622 کاریں تیار کی گئیں۔ ہر ایک میں 2996 سی سی کا 4 سلنڈر انجن تھا جس میں ہر سلنڈر کے لیے 4 والو تھے۔ سینٹرون پہلی عالمی جنگ کے دوران اینڈرے سینٹرون کی فیکٹری ہتھیار تیار کر رہی تھی، اور اگرچہ انہوں نے پہلی بار کار 1919 میں بنائی، لیکن 1916 میں انہوں نے گاڑیوں کی تیاری میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مارچ 1919 میں جب پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو صرف 4 مہینے بعد سینٹرون نے اپنا ٹائپ اے کا انجن پیش کیا جس میں 1327 سی سی کا 4 سلنڈر انجن تھا، 40 ایم پی ایچ کی اوپری رفتار فراہم کرتا تھا۔ 1921 میں پیداوار ختم ہونے تک 24,000 سے زیادہ گاڑیاں تیار کی جا چکی تھیں۔ جیگوار کا آغاز جیگوار کے نام سے ہوا تھا۔ یہ 1922 میں سوالو سائیڈ کارز یا ایس ایس کے طور پر شروع ہوا تھا تاکہ ایسٹن سنگر جیسی چھوٹی گاڑیوں کے لیے باڈیز بنائی جا سکیں۔ دوسری ورلڈ وار کے واقعات کے بعد ایس ایس کے نام سے گاڑیاں فروخت کرنا کبھی کامیاب نہ ہوتا، اس وجہ سے جیگوار کا نام اپنایا گیا۔ یہ نام پہلی بار 1935 میں ماڈل کے نام طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ایم جی ولیم مورس نے 1913 میں مورس موٹرز کی بنیاد رکھی۔ ایک دہائی بعد مورس گیراجز وجود میں آیا۔ ایم جی کا پہلی کار کے بارے میں بہت بحث ہے، لیکن یہ مورس گیراجز کی طرح نظر آتا ہے، جو ایک کھیلوں کی 2 سیٹوں والی کار تھی جو مورس کاولی کی بنیاد پر تھی۔ ان پہلی کاروں میں مورس اور ایم جی کے بیجز لگے ہوئے تھے اور ایم جی کے لیے پہلے اشتہارات 1923 میں دیے گئے تھے، حالانکہ ٹریڈ مارک اگلے سال تک رجسٹر نہیں ہوا تھا۔ ٹرمپ کوونٹری میں واقع ٹرمپ نے 1885 میں سائیکل کی مارکیٹ میں قدم رکھا۔ اس کے بعد 1902 میں موٹر سائیکل کی پیداوار شروع کی اور پھر 1923 میں کمپنی نے پہلی بار کار تیار کی۔ یہ ڈاسن کار کمپنی کے ٹیک اوور کا نتیجہ تھا جس میں ٹرمپ کا پہلا ماڈل 1.4 لیٹر تھا۔ 1926 تک تیار کی گئی تقریباً 2500 ایسی 2 سیٹر والی اسٹیل باڈی ٹورز بنائی گئیں، حالانکہ ایک ایلومینیم پینلڈ سپورٹس ماڈل میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ کرائسلر 1904 میں قائم ہونے والی کمزور میکسویل چارمز کے کار کمپنی سنبھالا تھا۔ وہ کمپنی 1923 میں بند ہو گئی، اس لیے اگلے سال والٹر نے اپنے ہی نام سے ایک نئی کمپنی بنائی اور یہاں وہ اپنی پہلی کار کے ساتھ تھا۔ 3301 سی سی کی سائیڈ وال سیدھے 6 انجن کے ساتھ بہت جدید تھا، جس میں ایلومینیم پسٹن، مکمل دباؤ لیبریکیشن آئل فلٹر شامل تھے۔ کوئی حیرت نہیں کہ پہلے سال 32,000 گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ اسکوڈا بالکل لورین کلیمٹ کی طرح اسکوڈا بھی 1895 میں شروع ہوا تھا، بنیادی طور پر ہتھیاروں کی تیاری کے لیے، لیکن اس نے جلد ہی توسیع کی اور لوکوموٹیوز، بجلی کے اسٹیشنوں، جہازوں اور بہت کچھ پیش کرنا شروع کیا۔ 1919 میں اس نے بھاپ سے چلنے والے ٹرکوں اور بھاری سڑک ٹریکٹروں کی تیاری شروع کی، لیکن 1925 میں اسکوڈا نے لورین اور کلیمٹ کے ساتھ کاریں شروع کرنا شروع کیا۔ کمپنی کا پہلا ماڈل ٹائپ 110 تھا، جو کہ ایل کے ٹائپس 100 اور 105 کا ارتقاء تھا، جس میں 1791 سی سی کا 4 سلنڈر واٹر کولڈ انجن کا تھا۔ پونٹیک 1920 کی دہائی میں جنرل موٹر کے پاس نچلے سرے پر شیورلیٹ اور اوپر والے سرے پر کیٹلاک تھا۔ اس کے علاوہ اولڈز موبائل بھی تھا جو شیورلیٹ کے مقابلے میں کیٹلاک کو زیادہ قریب تھا۔ ضرورت ایسے برانڈ کی تھی جو سستی اعلیٰ معیاری کاریں پیش کرے۔ پونٹیک کو 1926 میں
اس خلا کو پر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کا پہلا ماڈل 3.1 لیٹر کار تھا جو 2 دروازہ سیڈان یا کوپ شکلوں میں دستیاب تھا۔ دونوں کی قیمت $825 تھی۔ یہ کار بہت مقبول ثابت ہوئی۔ پہلے سال تقریباً 77,000 کاریں فروخت ہوئیں۔ نیکسٹ، BMW نے 1916 میں ہوائی جہاز کے انجن بنانے والی کمپنی کے طور پر کام شروع کیا۔ 1923 میں اس نے اپنی پہلی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور پھر 1927 میں ڈکسی 3i BMW کی پہلی کار یہ ایسٹن 7 تھی جو لائسنس کے تحت تقریباً بغیر کسی تبدیلی کی بنائی گئی تھی۔ صرف سٹیئرنگ وہیل دائیں سے بائیں طرف منتقل ہوئی، باقی دونوں کاریں بہت زیادہ یکساں تھیں، ایک جیسی تھیں۔ نیکسٹ، والوو۔ اسار گیبریلسن اور گستاف لارسن کی بنائی ہوئی کمپنی والوو نے 1927 میں اپنی پہلی کار تیار کی۔ اسے AV4 کہا گیا اور صرف ایک کھلی ٹورر کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اس میں 1940 cc کے 4 سلنڈر انجن سے آتی تھی۔ اس مرحلے پر صرف 8 ایئر بیگز کی معیاری طور پر فٹ کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ڈیش بورڈ پر 31 الرٹس لائٹ اور 14 بزرز تھے، لیکن جلد ہی وولوو نے اپنے کھیل کو بہتر بنایا۔ ڈاٹسن۔ نشان کا آغاز 1911 میں کیشنشا موٹر کار ورکس کے نام سے ہوا۔ اس کے بعد 1925 میں اس کے نام کو بدل کر کوڈیٹ موٹر کار رکھا گیا اور پھر 1934 میں ایک بار پھر نام تبدیل کر کے نسان رکھا گیا۔ تاہم کمپنی کے بہت سی مصنوعات 1986 تک ڈاٹسن ابتدائی طور پر نام فروخت کیا گیا۔ نسان کو عالمی برانڈ کے طور پر اپنایا گیا، حالانکہ کاریں محدود تعداد میں 1914 سے ہی تیار کی جا رہی تھیں، لیکن پہلی 1931 ڈاٹسن مارکیٹ میں نہیں آئی اور ایسٹن 7 کی نقل تھی اور ابتدائی طور پر اس میں 495 cc کا 4 سلنڈر انجن شامل تھا، جس میں بعد میں بڑھا کر 747 cc کر دیا گیا۔ ٹویوٹا کی پہلی کار AA تھی جو 1936 میں پیش کی گئی اور اسے 3.4 لیٹر کے 6 سلنڈر انجن سے طاقت ملتی تھی۔ اس کے 1404 یونٹس تیار کیے گئے۔ جاپانی مارکیٹ کی پہلی مقامی طور پر بنائی گئی کار جس کو عوامی نمائش ٹوکیو میں ایک نمائش میں کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کنورٹیبل ویژن AB بھی تھا جس نے جاپانی حکومت کو ٹویوٹا آٹومیٹک لوم اور کسی گاڑیاں بنانے کی اجازت دینے پر مجبور کیا، جس سے ٹویوٹا کی بنیاد رکھنے اور اس سے پہلے آٹو فیکٹریز کی فوری تعمیر کا راستہ کھول دیا گیا۔ نیکسٹ، مرکری۔ 1930 کی دہائی میں فورڈ کا ایک مسئلہ دشپیر تھا۔ فورڈ اور لنکن برانڈز کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے گاہک مجبور ہو کر مقابلہ کرنے والے برانڈ جیسے ڈوج یا پونٹیا کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ اس کا حل یہ تھا کہ دونوں کے درمیان ایک نیا مارکہ تخلیق کیا جائے۔ اس طرح 1938 میں مرکری کی تخلیق ہوئی۔ پہلی کار ایک 4 دروازہ سیڈان تھی۔ V8 کا انجن تھا۔ اس کی پیداوار 1942 تک جاری رہی اور 1941 میں اس کار کو کوارٹ کا نام دیا گیا۔ جیپ ویلیز۔ یہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ پہلے جیپس کی تیاری 1941 میں ویلیز اور فورڈ کی اور بعد میں فرانسیسی کمپنیوں میں ہاجیکس اور ڈیلا ہے۔ اس کی پاور 2.2 لیٹر 4 سلنڈر انجن سے آتی تھی جو 3 رفتار مینول ٹرانسمیشن کے ذریعے چاروں پہیوں کو چلاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیپ ویلیز اوورلینڈ کے لیے ایک عام پروڈکٹ بن گئی تھی، جس نے آگے چل کر اسٹیشن ویگن ٹرک اور جیپسٹر کی متعارف کروایا۔